جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا چٹیل وادی میں قدم رکھا، تب سے آج تک بلکہ تا قیامت یہ وادی انسانوں کے لیے کعبۃ اللہ اور مسلمانوں کے لیے قبلہ کا درجہ اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شیر خوار نے اپنی ہاجرہ کے ساتھ وادی میں قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہاجرہ اپنے شیر خوار کے لیے پانی کی تلاش میں اس وادی میں چکر لگانے لگیں۔ اچانک ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا، اسے زمزم کا نام دیا گیا اور وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس ہوئے تو اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ طبری اور تاریخ الامم الملوک کے مطابق دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کیں۔ تاریخی کتب میں وارد ہے کہ انہوں نے کعبے کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کے لیے طوبا بادشاہ نے غلاف کعبہ تیار کیا۔ پہلی بار خانہ کعبہ میں دروازہ لگایا۔ تاریخی کتب کے مطابق طوبا نے چمڑے کا غلاف تیار کرایا جس کا گہرا بھورا رنگ تھا۔ اسی طرح تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے، جن میں خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنا، ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی۔ اس وقت غلاف کعبہ کے دو رنگ سفید اور سرخ اس کی تزئین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کے لیے خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں۔ خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشور، یکم رجب، 27 رمضان، یوم الترویہ اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے، اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا گیا۔ جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کرایا۔ اسے قباطی کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف بنایا اور تبدیل کیا جاتا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شبیب بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ فاطمی دور میں غلاف کعبہ بنایا گیا۔ عباسی خلاف ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم استعمال کیا جو آج تک جاری ہے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کو کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو آیات قرآنی سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرا رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے اور پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب آمین ثم آمین۔